نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو، یا رسول اللہ دنیا میں بہت سارے گناہگار ہیں، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا، ان گناہگاروں کے بارے میں کچھ بتائے تو نبی فرماتے ہیں سنو، ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا غدلا آق ومنان ومکذب بقدر. نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جو گناہ کر لیتے ہیں، اب گناہ کے بعد اگر نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر روزہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، اگر زکوٰۃ دے تو ان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، اگر حج کرے تو ان کا حج قبول نہیں ہوتا، اگر تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں، اگر نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں، اگر عرس کرے تو ان کا عرس قبول نہیں، اگر نعرہ لگائے تو ان کا نعرہ قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں. کتنے بولو؟ 3 لوگ. اگر اجازت ہو تو ان تینوں کی فہرست کھولوں. کیا بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یار ہم تقریریں بھی خوب کر رہے ہیں، نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، عرس بھی کر رہے ہیں، نذرانہ دے بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، اور سب تک نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اور میری بات ہو تو پلٹا دو، حضرت لوگوں کی پلٹا دو، نبی کی کہاں سے پلٹا ہو. اور میں ساتھ میں عبارت بھی حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی مائی کلال غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. سمجھا رہی بات؟ کتنے لوگ ہیں بولو، کتنے گناہگار ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول. آپ سوچ رہے ہوگے کہ یار یا تو شرابی ہوگا یا قاتل ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑا گناہگار، بہت بڑا. مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کارنامے کیا، آپ کو پتہ نہیں میرے کارنامے کیا. میں تو حدیث پڑھوں گا، سب لوگ اپنے اپنے آپ کو دیکھتے ہو شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں، اور وہی دل سے توبہ کرتے جائیں، سمجھتے جائیں، سبق پڑھتے جائیں. نبی فرماتے ثلاثہ 3 لوگ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا ومنان ومکذب بقدر. مفتیان کرام بیٹھے، اگر کوئی شراب پی لے، شراب پینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. بہت بڑا گناہ. مگر پوچھو شراب پینے کے بعد اس کا نشہ اتر گیا، نشے سے باہر آ گیا، کپڑے پاک صاف ہیں، نماز کا ٹائم ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھے، پوچھو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گا. اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بہت بڑی سزا، بہت بڑا گناہ. لیکن چوری کے بعد وہ آیا گھر، نماز کا ٹائم ہے، پاک صاف ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، نماز پڑھے. مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، مفتی صاحب کہیں گے شرعاً نماز ہو جائے گی. مگر کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا جرم ہے. عرس پاک میں حضرت بیلا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام مجھے یاد ہے، یہ نا عبدالرحیم خود بیلا شاہ بابا، مولانا شکر اللہ صاحب نے ان کے عرص سے یہ لے کر کے آؤ. کون سا ایسا گناہگار ہے، گناہ کرے تو نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی قبول نہیں، اس کا فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں، واجب بھی قبول نہیں، سنت بھی قبول نہیں، مستحب بھی قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں. کون سا گناہگار؟ بولو 3 لوگ ہیں. نمبر 1 یاد کر کے جانا، پکا ذہن میں اور ہوشیار رہنا، دیکھنا کہ کون ہے. نمبر 1 نبی فرماتے جس کی نماز قبول نہیں، روزے
قبول وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، اللہ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ ہم آئے تو ہمارے بہت لوگوں نے ہاتھ چوم کے صحیح احساس ہے، مگر کبھی اپنی اماں کے ہاتھ چومے، کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چومے۔ میں آیا شاہی صاحب حضرت ہزاروں نوٹ دے رہے، مجھے دینے پر کوئی اپتی نہیں ہے، مگر یہ دیکھا کہ میری ماں کو کھانسی ہے، 100 روپے کی دوا کی ضرورت ہے، میرے ماں کے ہاتھ پاؤں میں درد ہے، 50 روپے کی ضرورت ہے، میری ماں ٹھوکریں کھا رہی ہے، 500 کے چشمے کی ضرورت ہے۔ کان کھول کے سن لو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض۔ کتنی نمازیں پڑھو، کتنے روزے رکھو، کتنے نوٹ دو، کتنے جلسے کرو، کچھ بھی کرو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ ہم لوگ نا گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا پی لیتے ہیں، تو کھانسی واسے کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہے گا وہ ہم سے آپ سے بلوائے گا، سنوائے گا۔ سنو توجہ ہے، اگر ماں باپ ایک مرتبہ، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، علماء بیٹھے تلوار کی دھار پہ ذمہ داری سے، تمہارے ماں باپ یہاں پہ کون بولو، اور 1000 پیر یہاں پہ ہوں، وہ بھی نقلی پیروں کی بات نہیں کر رہے ہو، اصلیوں بھی کر رہے ہو، نقلیوں کو تو مارو گولی۔ بعض بات پیر اتنا بڑا کم وقت ہے، عورتوں سے ہاتھوں دبا رہا ہے، کس وہ پیر ہو سکتا ہے؟ اور تم اتنے بھولے ہو، اتنے سیدھے ہو، یار اشارے پہ پہنچ جاتا، کوئی بس جادو سیکھ کے آ گیا، کوئی سفلی عمل سیکھ کے آ گیا، ایک دو چوکی آپ کر لی، شوق دے بازی آپ کر لی، اس نے او چھو کری اور مٹھی بند کر دھولی تو مٹھائی آ گئی، تم بگڑی اول نہ پڑے نہ پڑے، وہ کتنے حرام کرتا رہے، کتنی عورتوں سے ہاتھ ملاتا رہے، تمہارے نزدیک وہ بلی گئی۔ ارے اللہ کے بندو یار، تمہیں 3 روٹی کھاتے ہو تو 1.5 کی عقل رکھو، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ کھل کے کہہ کے جا رہا ہوں، اگر کوئی ایسا ہو جو نمازیں نہ پڑھتا ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، ہوا میں بھی اڑتا ہو، پانی پہ تیرتا ہو، آگ پہ چلتا ہو، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہے، یا جادوگر ہے، یا شوخ باز ہے، یا سحریگر ہے۔ لوگوں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ کیا بات ہے، واہ واہ، تمہارے ماں باپ ادھر اور 1000 پیر ادھر، 1000 مفتیوں کو لے لو، 1000 کچھ جیسے بیکار مولاناؤں کو لے لو، پہلے میں اپنے آپ کو شامل ہوں، کئی ہزار مولانا، پیر، مفتی، علامہ، اللہ برکت فرمائے، سب کے سب سن لینا۔ یہ اب جلسہ چل گیا، یہ مدرسہ چل رہا، مدرسہ اس وقت کے لیے سب کے سب تمہارے ماں باپ ادھر، اور یہ سارے کے سارے پیر، مولوی، مفتی، علامہ، نیک لوگ، اچھے لوگ، ہزاروں، کئی ہزار تمہارے لیے صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہے، جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہے، ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کی بھی دعا اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خود توجہ کریں،
یہ سننے والے تو یہی ہے نا. جی ابھی بھی ہے ایسی بات نہیں. واہ واہ. میرا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہے تو مجھے لوٹ دینے آؤ. لوٹ میں کا نہیں ہو کیا. ادب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو بھی پہچان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ کہیں یہ سوچو کہ میں کہہ رہا ہوں نوجوان کو نوٹ دینے آؤ. جیسے نوٹ چلنے لگے تو شاعر کے شعر بڑھ گئے اور چلنے لگے اس کا گلا بھی کھل گیا. لیکن چلو بات ہو رہا یہ ٹائم بہت قیمتی ہے. کیا بات تھی؟ ماں باپ ادھر اور ہزاروں مولوی مفتی ایک طرف. جب تک ماں باپ ناراض ہیں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. اب تمہیں کیا پیغام ملا اس سے؟ کس کو راضی کرو گے پہلے؟ کس کو راضی کرو گے پیارے بولو؟ ماں باپ. اب ایک چیز اور اٹکتی ہے. اگر جس کے ماں باپ نہ ہو اور اس نے ماں باپ کی توہین بھی نہیں کی مگر پہلے اتنے جلسے ہوتے تھے معلومات نہیں تھی. اب اس کا دل یہ چاہتا اگر میرے ماں باپ ہوتے تو اب میں ان کی خدمت کرتا تو وہ کیا کرتا. اس کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ بتا دوں اگر اجازت ہو تو. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اب سنو. جس قبرستان میں ماں اور باپ دفن ہو ان کی قبر ہو پیر کے دن یا جمعرات کے دن یا جمعے کے دن قبرستان چلے جاؤ. اگر راستہ ہو تو جانا نہیں ہو تو گیٹ پہ کھڑے ہو جانا. جوتی چپل پہن کے قبرستان میں مت گھسنا. کسی مومن بھائی کی قبر کو کود کے مت جانا. اس پہ پاؤں مت رکھنا. دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا. اگر راستہ ہے تو جا سکتے ہو. ماں کی یا باپ کی قبر سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونا. اور کیا پڑھنا؟ سورہ بقر کی شروع اور آخری آیت ہے. سورہ بقر کون سی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ سورہ بقر ہے. اس کی شروع کی آیت اور آخری آیت پڑھ لو اور سنو. اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو. اور پڑھنے کے بعد وہیں پہ کھڑے کھڑے دعا کر دو. کہہ دو اے اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے. واہ واہ. سبحان اللہ. مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. واہ. اچھی بات بتاؤ. بخاری شریف کی حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر یہ کوئی اللہ برکت فرمائے اگر یہ کوئی 33 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ. 33 مرتبہ. اور ایک روایت میں ہے 500 مرتبہ. اور دعا کرتے اے اللہ مجھ سے پڑھنا نہیں آتا میرے ابا کے گناہ معاف. میری ابا کیا بات. اب مسافر کا بھی تھوڑا کم رکھو. تھوڑا سا مسافر کا بھی تھوڑا سا کم رکھو. جب میں چاہوں بعد میں اگر موقع ملے بیٹھنے میں چاہوں اگر موقع ملے تو مسافر کر لیو. اور اگر نہیں ملے تو فجر میں جا کے اپنے امام صاحب سے مسافر کر لیو. مگر بیٹھک وٹک زیادہ کرو گے نا تو سبق میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا. سبق میں تھوڑا سا اس لیے میں چاہتا ہوں باتیں پہنچ جائیں. سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ توجہ سننے تو میں سنا رہا ہوں. کیا کیا پڑھو گے؟ 11 مرتبہ قل اللہ شریف. اور اگر یہ نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 500 مرتبہ اگر کوئی پڑھ کے اور وہیں پہ اس مسجد میں بیٹھ کر کے اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دے. اللہ نبی فرماتے ہیں اس کی ایک تفسیر میں یہ آتا. نبی فرماتے اگر کسی کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے.
सुभान और एक ऑफर याद आ रहा मुझे देखने का। ऑफर मतलब लोग मोबाइल में ढूंढते हैं कौन सा ऑफर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मगर मैं कुरान और हदीस में ऑफर ढूंढता हूँ। अगर इजाजत हो तो बता दूं तुम्हारे लिए इतना प्यारा, अगर कोई हजरत 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो कितना बड़ा सवाब है, और अगर कोई 10 क्विंटल कर दे तो, और अगर कोई 1000 क्विंटल कर दे तो पूरे हिंदुस्तान में नाम। मगर ऑफर इतना प्यारा, कई हजार क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो ऑफर बताऊं, लेकिन अमल करोगे। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमे के दिन, जुमे की अज़ान से पहले मस्जिद को जा करके मस्जिद को झाड़ते, पोंछते, साफ करते। मस्जिद को साफ करने के बाद पहले मिट्टी और छप्पर मस्जिद इसी की थी, अल्लाह अल्लाह कूड़ा करकट होता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद को साफ करके कूड़ा बाहर कर दिया करते थे। जैसे ही बाहर करते चले आए, और जब जुमे का टाइम हुआ नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दी। अल्लाह अल्लाह, एक जुमा गुजरा, कई जुमे गुजर गए। अब एक सहाबी आका की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे सोने आका, प्यारे आका, सारी दुनिया से निराले आका, आका इतना बता दे अबू बकर सिद्दीक के जहन में क्या चलता है, अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं, ये क्या मामला है। कभी कभी उनका नंबर जो है गेट पे आता है, मगर अबू बकर सिद्दीक जुमे से पहले मस्जिद को साफ करते हैं। ओ लोगों सुनो, यहाँ के खजूर मुसलमानों सुनो, अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के बयान फरमाते हैं। ये तुम्हारे लिए ऑफर है। क्या बयान फरमाते हैं? कहते क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अब नबी का पैगाम है। नबी फरमाते हैं अगर कोई भी नौजवान, कोई भी मुसलमान, कोई भी ईमान वाला जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर कर देगा, नबी ने ओहद शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया, बोलो देखो ये ओहद पहाड़ देख रहे हो। सहाबा ने कहा आका, तो नबी ने कहा अगर जुमे के दिन मस्जिद साफ करेगा उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नौजवानों बहुत बेटा गुनाह करा, दुआ करो अल्लाह से, मगर माँ बाप के जरूर चूमना। और माँ बाप के चूम के ना, किसी भी पीर का चूमोगे, मेरे भी चूम के चूमोगे, इमाम साहब, तब तुम्हारे हाथ चूमना खुशबू है। और अगर माँ बाप को नाराज करके चूमोगे तो मेरे क्या और से पाक के भी हाथ चूमोगे तब भी काम आने वाले। अल्लाह, समझ रहे बात मेरी? अगर माँ बाप नाराज है तो अब सुनो, ओहद पहाड़ में कितना वजन होगा कोई अंदाजा लगा सकता? उस और नबी की बात गलत हो सकती है, उसकी बराबर सोना सदका करने का सवाल मिल सकता है। एक ऑफर और बड़ी तेजी से है घूम रहा, इजाजत तो बताओ, पहले वायदा करो अब जुमे के दिन ऐसा करोगे। जिंदगी में काम करता हो तो नौजवान, क्या बात है। और अल्लाह ताला माफ करना, एक बात बताओ, अल्लाह ताला अगर किसी को ओहदा दे देता, सदर बना दे, सेक्रेटरी बना दे, तो फिर उसके पास जहन में शैतानियत सबके भी कुछ है ऐसे बाजी बात तो बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकत फरमाए, तो उसके पास ना जहन में शैतान दौड़ता। अब वो जुमे के दिन या किसी भी दिन जाएगा, ऐसे कमर पे हाथ रख देगा और कह दो इमाम साहब तुम्हें मस्जिद में जाना नहीं दिख रहा। अच्छा अब इमाम तुम्हारा गुलाम हो गया,
ابو بکر صدیق سے زیادہ بڑا مرتبہ ہو گیا، اللہ عثمان غنی سے زیادہ بڑا ہو گیا، اللہ اور مولا کائنات حضرت علی سے زیادہ بڑا ہو گیا، ہائے ہائے حسن حسین سے زیادہ بڑا ہو گیا۔ علی جاتے تھے نا جھاڑو مارتے تو فاطمہ کہتی تھی حسن سے تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم۔ واہ ہم نے اپنے واہ بچوں، یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ڈیجوں پہ ناچتے ہیں تو 20 روپے دیتی ہیں۔ مگر سنو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، دوسرا آفر بڑا پیارا سننا چاہ رہا۔ ایک حج کرنے میں اس دور میں تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں اندازے میں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ مولانا شکر اللہ 4.25 تو 2 کے ہوں گے 7.25۔ اچھا 1.5 لاکھ روپے کون مانگ رہے ہیں؟ 6 لاکھ ایک بندے کے، تو تم پرائیویٹ کوٹے سے جا رہے ہو، تو سرکاری کوٹے سے 4-4.5 لاکھ اگر فارم بھرو اور سرکاری کوٹے سے پرائیویٹ سے ہاں ہوگا، پرائیویٹ سے اتنا ہی ہوگا 6-7، لیکن میں کم والا کہہ رہا ہوں نا 4-4.5 لاکھ۔ یار جو 500 روپے کماتا ہوا وہ خواب دیکھنا چاہیے اس کو، اللہ اس کا گھر نہیں بنے گا، سمجھ بچوں کی طبیعت خراب ہے، سب کچھ ہے، مگر میرے آقا کو محروم نہیں رکھا۔ جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے نا، اور تم جو 6 لاکھ میں یا 4 لاکھ میں یا آپ اگر کر کے آئیں تو گارنٹی دے سکتے ہو ہمارا حج قبول ہوا؟ مگر آج اتنا پیارا آفر دے رہا ہوں بغیر پیسے کے، بغیر چمچنی کے، بغیر اٹھنی کے، بغیر روپیے کے، حج مقبول کا ساتھ۔ سبحان اللہ، کوئی مولانا مہر نہیں لگاتا ہے، یہ نبی مہر لگاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اگر اجازت ہو تو بتاؤ کون ہے وہ؟ تم بھی کر سکتے ہو، روزانہ کر سکتے، سب نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بتاؤں گا کون کر سکتا ہے، جس کے پاس وہ دولت ہوگی۔ کون سی دولت؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ کون ہے وہ؟ ذرا سنو، تم بھی کر سکتے ہو، میں طریقہ بتاؤں۔ رات کو سو، اگر تمہارے پاس ماں باپ کی دولت ہے تو، کون سی دولت ہے؟ ماں باپ ہے۔ رات کو ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، جا کے بستر دیکھ لو، تھوڑی دیر اگر ہو سکے تو تلوے دبا دو، اللہ اللہ جب ماں باپ سو جائے تم رات کو آ کے اپنے کمرے میں آرام سے سو جاؤ، پوری رات سوتے رہو، اور جب فجر کی اذان ہو تمہاری آنکھ کھلے تو جا کر کے پہلے ماں باپ کا مسکرا کے دیدار کر لو، سلام کر لو، محبت کی نظر سے انہیں دیکھ لو۔ تو کوئی مولانا نہیں کہتا ہے، کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں، اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ایسا کرے تو ماں باپ کا صبح اٹھ کے دیدار کرے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص مقدس مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ آپ روزانہ تم ایک حج کر سکتے ہو۔ واہ، اچھی باتیں تمہارے ذہن میں نہیں آتی، تمہارے مطلب جو لوگ ایسے ہیں سوچو ضرورت مجھے ہمیں ہی کہتے ہیں اچھی باتیں جلدی لوگ نہیں سنتے، انہیں تو ایسی بات ہو نا چل جنت میں، اب بولے لو حضرت 500 چکر مارے، ایک نعرہ لگا دیا نا کسی نے تو مجھ جیسے مولانا کا ہے جنتی آدمی کھڑے ہو گیا، یہ پھول کے پھول جنتی تو ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ شریف پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، مگر یہ بھی یاد رکھیو جنت میں جانے سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے۔ واہ کیا بات ہے، پٹائی کٹائی ٹینٹنگ پینٹنگ سب قبر میں ہونی ہے، وہیں پہ سانپ بچھو استقبال کے لیے ہوں گے، وہیں پہ کانٹوں کا اور بچھوؤں کا بستر ہوگا،
काट लेना तो रात भर कोई करता, इंजेक्शन लगवाना पड़ता, या हजरत से दम कराना पड़ा, पट्टी 2 इंच का। और नबी फरमाते हैं जो जहन्नम का बिच्छू कब्र में होगा, यानी अब ये कह लो जो कब्र का बिच्छू, अजाब का बिच्छू अगर एक मर्तबा डंक मार दे तो उसका जहर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आमना के लाल फरमाते 70,000 साल तक उसका जहर दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। जब 2 इंच का बिच्छू बर्दाश्त नहीं हो सकता तो कब्र का बिच्छू कहां से बर्दाश्त कर लोगे? अल्लाह, पहले सर्विस भी होनी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ज़हन में आ रही बात या नहीं? अब सुनो, ये 2 ऑफर हो गए। माँ बाप का दीदार करोगे, सुबह उठ के बात ना इतना बदतमीज है, उसकी जबान अच्छी नहीं, माँ से कहता चल बाप से बैठ आइयो, यार तू औलाद है। हजरत आपको पता नहीं है, बात है ऐसा, आपको भी पता नहीं है, बात गाँव में जाके देखो ऐसे है बेचारों के माँ का दिल चिर के रह जाता है, बाप का दिल। और कुरान क्या कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़। यार कुरान को जैसे कोई बात मैं और आप बात कर रहा था, थोड़ी सी नागवारी, कुरान ने ये कहा माँ बाप से उफ तक नहीं कह सकते। वाह, और तू कह रहा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, बोलते तो टर करते रहते हो ना, दिन भर पता नहीं क्या क्या बकते रहते हो, शर्म नहीं? बात ऐसा नहीं कहता माँ बाप, अल्लाह रसूल के वास्ते माँ बाप को तकलीफ होती है। अगर माँ बाप नाराज हो गए ना तो तुम्हारा इल्म, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दुनिया सब कुछ बर्बाद है। उसके बाद सभी कुछ, चाहे मुफ्ती साहब हो, आलिम साहब हो, नमाज हो, हाज हो, इमाम साहब हो, कुछ भी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी दुनिया बेकार, तुम्हारी आखिरत। तुम्हें अल्लाह और रसूल के वास्ते में कहते हैं, समझ में आ रही है? अब सुनो, एक बात बताओ, आप लोग चाहते हो कि आपकी दुआएं कबूल हो? तुम्हारे यहाँ इलाके में एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग वो आले रसूल भी बहराइच शरीफ में, सुभान अल्लाह, सैयदना सालाना रसूल जिंदाबाद रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनका वो दरबार है, तो इनके करीब एक तो गए नहीं क्या जाए, लेकिन मज़ारों पे जाना चाहिए, याद रखो। मगर मेरी बात एक और सुन लो, मज़ारात पे मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़ नहीं। औरतों का जाना जायज़ नहीं, बोलना डरते हो क्या? देखो मैं हक बात बोलते जाऊँ भैया, मर्दों का जाना, मज़ारात पर जाना जायज़ है, अहनाफ के नजदीक औरतों का जाना जायज़ नहीं। मगर होता क्या है, तुम तो चले गए खेत में काम करने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है, ये बनेगी मियां, ये लाएगी फैजान, जबकि शरीयत में सबसे ज्यादा अहम क्या, अस्सलातु अहम्मुल इबादात, जितनी भी इबादतें, तमाम इबादतों में सबसे अहम नमाज है। तो इब्तिदा इस्लाम में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, अब जब देखा गड़बड़ी होने लगी, बराबर में कोई औरत करेगी तो तुम नियत बांधोगे, यूं करोगे, जिंदगी तक बदतमीज इंसान था। हजरत उमर के दौर में औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया, खुराफात ना हो, मर्द और औरतें आपस में मिले ना, टकराए ना, इशारे ना हो, शैतान ना घुसे, ज़िना ना हो, खुराफात ना हो, इसलिए रोक दिया। कितनी अहम नमाज तमाम इबादतों में से रोक दिया कि अपने घरों में नमाज पढ़ो। तो ये बताओ, मज़ार पे जाना फर्ज नहीं है, मज़ार पे जाना वाजिब नहीं है, मज़ार पे जाना सुन्नत और मुस्तहब है। जब फर्ज के लिए रोक दिया गया तो सुन्नत और मुस्तहब
کے لیے تمہیں اجازت کہاں سے ہوگی؟ اگر عورتوں کو ولیوں سے محبت ہے، گھر میں نماز پڑھے، مصلی بچھائے، قرآن پڑھے اور اللہ کے ولی کو وہیں سے مدد سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، وہیں سے مدد مانگے۔ عورت کا مزار پہ جانا جائز نہیں۔ بعض مزار پہ دیکھ لو کتنے خرافات ہیں، کھیلتی رہے گی، خوب کودتی رہے گی، پھاندتی رہے گی، ادھر کودتی رہے گی، آدھا گھنٹہ جب تھک گئی پسینہ نکل گیا، ہواڑ میں جا کر آئے نہیں تم ہو کہاں؟ یہ کون سا بھوت ہے؟ ہم موبائل میں چل رہی اس کی سیٹنگ، کہہ رہی آج نہیں تو کہا اچھا مجھے ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا، بعد موبائل رکھا اور بعد پھر ہو رہی سبھی ایک سی نہیں۔ اگر 100 لڑکیاں مزار پر کھیل رہی ہے کھیل رہی ہے تو مشکل سے 10 ایسی ہوں گی جن کو کوئی اثرات ہے اور 90 تو خالی چوکلا ہے۔ ان کی ٹائم پہ شادی کرو، ٹائم پہ شادی کرو، وقت پہ شادی کرو، بے حیاؤں والی ان کی زندگی گزارنے مت دو، ان کے ہاتھ میں موبائل مت دو۔ سمجھ میں آئے؟ دیکھو میری باتیں تھوڑی بری لگیں گی لیکن میں پہلے کہتے ہیں مدرسہ حق بول کے جاؤں گا۔ اتنی کود رہی ہے، اتنی کود رہی ہے، 3 روٹی کھاتے ہیں تو 1.5 کی عقل رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھو جنات کا قرآن میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پوری تفسیر کرو۔ جنات انسانوں سے پہلے یہاں پہ جنات تھے، اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، فرشتوں کی جماعت بھیجی اور جنات کو کاٹا، مارا، کھڑے عام کر دیا۔ جو تھوڑے موڑے بچے کچھ جنگلات میں چلے گئے، کچھ پہاڑوں میں چلے گئے، کچھ بیابانوں میں۔ اب تفسیر سے پتہ چلا جنات کہاں ہیں؟ بیابان میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں۔ بیابان میں تم جاتے ہو عورتیں نہیں، جنگلات میں تم جاتے ہو عورتیں نہیں، پہاڑوں میں تم جاتے ہو عورتیں نہیں۔ تمہیں جن آتا نہیں کسے آٹا گھونٹے گھونٹے چلا گیا کیا کچھ تو سوچو یار، جھاڑو مارو کتنے ہندوستان کے جنات نا ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم وقت کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھے یار۔ اچھا بادل میاں بھی ایسے یہ کہتا 30,000 چلا دیے، بھٹی لگا کر بھٹی، ایک سیدھا سادہ بھولا والا اس کی بیوی پہ کبھی 500 جلا دیے، کبھی 150 جلا دیے، اور ہر مرتبہ میں ہر جمعرات میں کبھی 500 کبھی 1000۔ اس نے بتایا 70,000 جنات ہے تمہاری بیوی پہ، 69,999 جلا دیے، ٹھیک ایک بڑا والا بچ گیا۔ بولے یہ تو خوراکی مانگ رہے آپ یا پھر کسی سید زادے سے جائے گا۔ یہ خوراکی کتنی تھی اس کی؟ 2.5 لاکھ۔ اب غریب آدمی 2.5 لاکھ کہاں سے دے؟ جنات کی خوراکی میٹ 2.5 لاکھ۔ بولا یا پھر سید صاحب کو مل جائے۔ اب وہ ڈھونڈتا پھر رہتا کسی مولانا سے ملا، اس نے میرا ایڈریس دے دیا۔ بولے یہی سید صاحب، بولے حضور پاور یار میری بات تو بتا۔ بولے حضور 70,000 تھے میری بیوی میں جنات۔ میں نے کہا تیری بیوی ہے یا فیکٹری ہے جنات؟ ارے یار ایک جن کا جھٹکا جلے گا نہیں 70,000 کو یہ پھر رہی ہے، ذرا سوچ نہیں۔ میں نے کہا ایک بات بتا، تیری بیوی کا تو بعد میں اتاروں، اس میاں بولا پکڑ کے اسی کا اتاروں، اس میں تمہیں 70,000 روپے سامنے رکھوں، 1 منٹ میں تم گن دو گے؟ 70,000 آدمی کھڑے ہو تو گن کے بتا دے گئے؟ تو اس میاں نے 1 منٹ میں کیسے بتا دی کہ اس پہ 70,000 ہے؟ 69,000 کیوں نہیں بتا، 71,000 کیوں، 70,000 کیوں بتا؟ اور تم اتنے سیدھے ہو، بولے بھی چل آگے پھر رہے ہو ماسٹر صاحب کے آگے پھر رہے، بس ایک بچہ ہے۔ میں نے ان کو پھر باتیں بتائی، ساری باتیں بتائیں قرآن و حدیث، سمجھے؟ تو لوگ جو ٹھگنے والے ہیں ان اگر جو ایسا کام کر رہے ہیں، جو ایسے گڑبڑ میاں ہیں، ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہتے جاتا ہوں کسی کی بہن بیٹی کو بے عزت نہیں، دین اور اسلام کو اللہ کے واسطے ڈر رکھو۔ ہمارے دادا ہمارے نانا امام حسن حسین جانتے ہو، امام حسین پاک کی اولاد ہوئی،
کربلا میں یار گردنیں دے دی. آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو یہ مولانا لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ سید تھے, امام حسین کے بیٹے ہی تھے. ہم تو اتنی نسلوں کے بعد ہیں حضرت, جو بھی سید اتنی نسلوں کے بعد, اور وہ تو ڈائریکٹ ہیں, مگر ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے. اللہ. سیدہ سکینہ امام حسین کی سگی بیٹی, میری بہنیں آج بے پردہ گھومتی, سگی بیٹی امام حسین پاک سیدہ سکینہ. اللہ, ایک ظالم نے اتنی زور سے منہ پر تماچا مارا, 5 انگلی چھپ گئی. ایک فرشتے نے کہا مولا اجازت دے دے, اس یزیدی کے اتنی زور سے تماچا ماروں, زمین میں دھسا دوں گا. نہیں, یہ نبی کی نواسی, اس کا صبر تو دے. قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی, ایک مرتبہ یہ زبان ہلا دے زمین پاڑ کر دوں, ایک مرتبہ زبان ہلا دے آسمان یزیدیوں پر ٹکا ہوا. مگر دیکھو ان کا صبر دے. کیا اسی لیے اسلام کا پروان چڑھایا تھا, اپنے بچوں کو دیا تھا کھیل کھلونا بنانے کے لیے, ناٹک بنانے کے لیے, کھیل کود بنانے کے لیے. بار عرس کی کمیٹی والوں کی بہت پتائی ہوئی, اتنا گندا کام کرتے ہیں. عرس ہے بابا کا, اور تو شیخ چلی کو لائے گا, سپنا چودھری کو نچایا. ایک لیڈیز قبال ادھر ہے, جینٹس قبال ادھر, تالیاں بجا بجا کے وہ اسے گندے شیر کہہ رہی ہے, یہ اسے گندے شیر کہہ رہے ہیں. نوجوان نوٹ یوں ایسے کر کے برسا رہے ہیں, ایسے برسا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. اللہ کے ولی کا وہ مزار جہاں پہ ڈاکٹری فیل, حکمت فیل, پوری دنیا فیل ہو جائے, جہاں پر بیماری ٹھیک نہ ہو, مگر اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ جا, خاک چوم, خاک چاٹ لے, چوکھٹ چوم لے, اللہ والے کی نظر کرم ہو جاتی ہے, بیڑا پاک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی جگہ پہ نچاتی ہے, اسی جگہ پہ گندا کام, اسی جگہ پہ یہ گنڈا گردی, اسی جگہ پہ یہ حالات. یہاں کمیٹی والے مبارکباد کرائی تھی جو انہوں نے یہ جلسہ کیا. میں تو گناہگار ہوں, اچھے اچھے لوگوں کو بلایا, نہ جانے کتنے. نبی فرماتے اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, کچھ پڑھے نہیں, خالی گزر جائے, دیکھ رہے ہو یہ بیٹھے, ان کے سینوں میں قرآن, خالی گزر جائے, نبی کہتے ہیں نبی, اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دے. ایک کپڑا 20-25 روپے میٹر والا مزار پہ چادر چڑھا دی جاتی, سب سنتے, کچھ میں رکھواؤں کیوں چون کے رکھواؤں. ایک نسبت ہے کہ یہ نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے, کتنے 1000 سال سے نہیں زیادہ ہوتا تعلق. قرآن شریف کا ایک کپڑا, جزدان, معمولی کپڑا 10-20-50 روپے میٹر والا, جس میں قرآن رکھ جائے, ہر مسلمان اس کپڑے کو چومتا. کیوں چوم رہا؟ وہ قرآن نہیں ہے, قرآن کا کپڑا ہے, قرآن کا جزدان ہے, قرآن کی پیٹی ہے, اس کے اندر قرآن رکھا گیا, قرآن سے نسبت ہو گئی ہے. یہ نبی کے امتی ہیں, نبی کے غلام ہیں, ان کے سینوں میں قرآن ہے, قرآن سے ان کو نسبت ہے. یہ قرآن کی رحل ہے, قرآن کی پیٹی ہے, قرآن کا جزدان ہے. جب کپڑے کو ہم سینے سے لگائیں گے تو ان عالموں کو بھی ہم سینے سے لگائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مت دیکھو امیر کا بیٹا, غریب کا بیٹا, کون سی برادری کا, یہ دیکھو اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہے. میں بات کیا کر رہا تھا, تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. اللہ سید سالار رسول غازی بابا رحمت اللہ تعالیٰ دعا کرا کرو یار تم ان کے دیار میں رہتے, جس کے گھر پہ نا اگر کتا بھی آتا, کتا 10-20 مرتبہ آ جائے پھر کو ڈنڈا مارے نا تو مالک کو برا لگتا ہے. برا لگتا نہیں لگتا ہے. تم تو انسان ہو یار, ان کے دیار میں رہتے. غازی بابا کے یہاں رہتے, کوئی نہیں رہا ہو تو نیت کر لینا جانا چاہتے. نماز مسجد میں پڑھو اور سلام وہاں جا کر کے کرو. یہاں مزار شریف وہاں جا کر کے کرو, جو بھی جہاں جس کے جو اللہ کے ولیوں کو مزار ہے. لیکن سنو, چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوگی, مسجد میں بھی گئے, تم مدرسے میں بھی گئے اور مزاروں میں بھی گئے, تم نے جو جو دعا مانگی سب قبول ہو گئی؟ نہیں. اگر سب قبول ہو گئی ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہو. اتنا چلن حسد. لیکن سنو, ایک بار کا میں بتاتا ہوں,
جہاں پر 100% دعا قبول. واہ واہ اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لینا. یہ جو دامن کیا کرو بولو دامن پکڑ لینا. 100% دعا قبول. یار جب دعویٰ کر رہا ہوں نا ان علماء کے سامنے تو دلیل بھی ایسی دے کے جاؤں مسکرایا. سننا چاہ رہے ہو بارگاہ کون سی؟ چلو سوچ رہا ہوگا نا کہ مولانا شکر اللہ صاحب نے ادھر سے بلایا وہ اتراکھنڈ کے مولانا صاحب کو ضلع رام مراد آباد میرا گھر رامپور اتراکھنڈ کا پرہات ہونے کے رہنے والا رامپور ضلع میں ایک گاؤں ہے دھاولی بزرگ وہاں پیدا ہوتا ہے. سنو وہاں سے بلا ادھر ہی کہیں لے جائیں گے. سننا چاہ رہے ایڈریس بتاؤں اگر قبول نہ ہو تو ہمیں پکڑ لے رہا. چلو گے ساتھ میں چلو گے میرے وعدہ کر رہے ہو؟ یا اللہ 2 برتن بریانی کھا جاؤں میں کہاں سے لاؤں گا اتنا؟ کوئی بات نہیں. وہ بارگاہ سنو پتہ سنو ایڈریس سنو لکھنے والوں لکھ لو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. ارے جاؤ جہاں پر 100% دعا قبول ہے وہ بارگاہ کا پتہ سنو. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے. وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں تمہارے باپ تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے. جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ راضی ہو جائے ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے دعا کرا لو. اگر تمہارے ماں باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو خدا کی قسم دعا رد نہیں ہو سکتی. میں نہیں کرتا دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل سنو. یہ میں نہیں کہتا یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا میں نبی ہوں خدا ایک ہے تم نے مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں حدیث سنو نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا نبی جی ان امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا. نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص مقدس مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید مجیب الرحمن صاحب قبلہ دل سے لگا کے رکھا. اچھا یاد بھی رہ رہی ہے باتیں سب ختم ہوتی جا رہی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ یاد ہوتی رہے گی. راز الہی نے کیا کہا انہوں نے لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے 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 رکھنا. اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے. آج جاہل بھی ہے غالب کلمہ داوڑے. آج جاہل بھی ہے عالم کلمہ داوڑے. ایسے ملا
گناہوں سے ایمان بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ ایک پیارا شعر پڑھو، نمازیوں کے لیے ہے یہ شعر، نمازیوں، بہت عمدہ، لیکن مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے انشاءاللہ، وعدہ کرو، انشاءاللہ 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 بولو، ارے نماز کے لیے کرو، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، معراج وفا محبت کی معراج، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا۔ ایک اور کرو، سبحان اللہ، سبحان ایک اور کرو، اب مطلب اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ بیٹا ایک انگوٹھی پہنی جاتی ہے، مسئلہ بتاؤں گا تمہیں، یہ انگوٹھی ہے نا میری، مردوں کے لیے، مردوں کے لیے ایک انگوٹھی اور ایک ہی نگ کی اور چاندی کی 4.5 ماشا سے کچھ رتی کم پہننا چاہیے، سمجھ گئے میری بات؟ چاندی کی ایک انگوٹھی، چاندی کی اور ایک ہی نگ کی، نگ کا کلر کوئی بھی ہو، ایک ہی نگ کی 4.5 ماشا سے کچھ کم مرد کے لیے پہننا چاہیے، اس سے زیادہ کی پہننا اور کئی کئی پہننا جائز نہیں، کیونکہ زیور کس کے لیے؟ مردوں کے، عورتوں یہ مردوں کے لیے صرف زینت کے لیے اتنی۔ انگوٹھی کی بات آئی، ایک مرتبہ نا میرے نبی نے انگوٹھی اتاری، آپ کی کہا تعال یا ابا بکر، اے ابو بکر ادھر آ، ابو بکر آئے، کھڑے ہونے کا انداز اب کیا حال ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نبی بولے ابو بکر لو یہ انگوٹھی لے لو اور اس پہ اللہ کا نام لکھا لاؤ، اور کچھ لڑکے اس کا نام لکھاتے ہیں، وہ وہی جانتا ہے، پتا سب کو کہنا نہیں چاہتا، اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی الفابیٹ آتے ہیں، اے بی سی ڈی، یہ سب آتے ہیں آپ کیسے، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سلیمان، اب ان کا ایس سے آیا تو بس انہی سے محبت کرنے، اور ایس لکھا ہے دریا مجنون گئی، بات یہاں پہ ٹیٹو بنواتا ہے یہاں پہ، اور بات کے بال ایسے ہیں جیسے بال میں کتے لگے، رنگ برنگے ٹیڑے بھیڑے لمڑے لولے بال سب سکتے ہیں، اور کڑے پہنیں گے، کڑے پہنیں گے، گلے میں چین پہنیں گے، اور اب تو لڑکے کچھ کنگا بھی لگا رہے ہیں حضرت، کچھ لڑکے کنگا بھی لگا رہے ہیں، اس سے یہ پوچھو اللہ کے اب پھر سمجھتا نا گاؤں میں آتا نیا نیا بمبئی سے کہیں سے یا کہیں سے، اب تو ہم ہی ہے ہیرو، اب ہم ہی، اور یہ ہیرو چھوڑیے زیرو، بتاؤ میں ارے اچھا بڑا مرد تھا، لڑکا تھا، اب زیور پہننے لگا تو لڑکی بن رہا، لڑکی تو بن نہیں سکتا کیوں اللہ نے لڑکا بنایا، اور یہ لڑکا رہا نہیں کیونکہ زیور پہن لیے، بیچ
बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता है? कभी तुम्हें ताली बजाते हुआ नहीं मिला? छक्का बुलवाए हो मुझसे, कौन बता लो? अब कोई बाल टेढ़ तो नहीं कटाएगा, बोलो। अब कोई कंगा तो नहीं लगाएगा। अब बालों में वो इतने बाल ना पीले हुए पड़े, बाल निकाले, क्या डिजाइन लाया जी काले। और बास तो यहाँ से कटे हुए ऐसे नेवला बना के नेवला, देखियो। और बात ऐसे जैसे वो खिंजीर होता है ना, खिंजीर समझ रहे? अच्छा, तो वो लीक जाता ना, तो सर से लेकर पाँव तुम तक उसके बाल ऐसे खड़े होते हैं ना, तो बार नौजवान ऐसे बाल यहाँ से यहाँ तक खींचे। क्या अच्छा भला था, कितना बुरा होता है, कितना बुरा। अच्छे बाल कटाओ, अच्छी तरीके से रहो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी रखो, मर्द। ये पुराने लोग थे ना, पुराने जो ये कुश्ती लड़ते थे, कबड्डी खेलते थे, इतनी मोटी लॉज ही रखते थे, समझे? मर्द थे ये, मर्द। पूछो इन लोगों से, गुड़ की ढेली खा जाते। और अब तो 22 साल 20 साल 18 साल के पट्टे, मालूम है, लिव 52 पी रहा है। बोले हुजूर सैयद साहब, इनका लीवर ठीक नहीं, इस उम्र में लीवर ठीक नहीं। इन्होंने नदी का पानी पिया, आधा रेता आधा पानी। पूछो इन लोगों से, अगर किसी की बहन बेटी को नहीं तका, गलत हरकतें नहीं करी है, अगर गैर मुस्लिम लड़की भी है ना, उसकी ससुराल वाले अगर खींचने आ गए, तो पहले ही मुसलमान की लाठी आती थी, हमारे मोहल्ले की इज्जत है, ले जाके देखा। क्या बात है, क्या कहना। ये हीरो थे, हीरो, इनको बोलते हैं हीरो। और अब का क्या हीरो चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, बाल खड़े जैसे ही काटे, बालों में गट्टे, आंखें तैरा रही है, फूलों में गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, समझे? टंगा लगा कर रहे, शादियों में, मेलों में, ठेलों में, छतों पे तख्ता फिर रहा, जिधर और जैसे पौराना कुत्ता। अब इससे बढ़ के और कुछ नहीं। अल्लाह के वास्ते अपने आप को पहचानो, अपनी हैसियत को पहचानो। तुम यार नबी के गुलाम हो, तुम्हारी शान अलग है। तुम्हारी ये शान है कि उसी चक्कर में पड़ जाओ, नहीं। काम करो, स्कूल पढ़ने वाले स्कूल टॉपर हो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, एक से एक आगे बनो, मगर उससे पहले मुसलमान भी बनो। वाह वाह वाह। तुम्हें मालूम हो खड़े होकर पेशाब नहीं करना, तुम्हें मालूम हो पाक कैसे रहना, तुम्हें मालूम है फजर कब है, जोहर कब है, असर, ये सारी चीज। उसके बाद तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, समझो, पायलट, जो चाहो बनो, इस्लाम नहीं रोकता। और अगर स्कूल पढ़ने वाले नहीं है ना, तो काम करो, काम, निठल्ले मत घूमो। कुछ लड़के खाली घूम रहे निठल्ले, वो गुटके खाते फिर रहे, मुंह को बना लिया जैसे उगलता, समझे? गुटके खाते फिर रहे, सिगरेट बीड़ी पान पीते फिर रहे, कमाता 1 रुपया नहीं है, कभी इससे गुटखा छीन के खा लिया, कभी इससे छीन के खा लिया। अब बड़ा हो गया, कमाता कुछ नहीं, अब्बा भी नहीं दे रहा, गुटखा खाने क्या करे, तो किसी की मोटर खोल ली, किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल गए। तुम्हारे ये काम है? मुसलमानों के बच्चों को ये काम है क्या? बोलो, अपनी जरा शान को देखो, काम करो। तुम्हारी जेब में पैसा होगा, तुम्हारी मस्जिद अच्छी होगी, मदरसा अच्छा हो, तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे घर का गाड़ी घोड़े हो गए, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, गरीबों की मदद करो। लेने वाले मत बनो, देने वाले। क्या बात, वाह वाह वाह। भिखारी नंगे नहीं। और एक बात और क्या दूंगा जनाब, पहले लोग बाजारों में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, गाय बिकती थी, मुर्गे बिकते थे। और अब माँ बाप शादी के नाम पर अपने लड़के बेच रहे हैं, शादी के नाम पर लड़के बेच रहे हैं। 5-5 लाख रुपए की मंगनी, 4-4 2-2 लाख रुपए की मंगनी, मैरिज हॉल में बारात, स्टैंडिंग में खाना,
4 पहियों की कार को बुलेट मांग रहा है। जो टेढ़ा भेड़ा चल रहा है ना वो भी बुलेट मांग रहे हैं। बुलेट शादी में उसको धूप से मर जाएगा। मगर चाहिए बुलेट। जो ऐसे किसी की बेटी है, कोई चाहता है कि मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं, सब चाहते हैं सब कुछ दूं, उसके पास जो कुछ आएगा वो देगा। अगर वो दे रहा है तो ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी खुशी ले लो। मगर उनकी बात कर रहा हूं जो मांगते हैं और नहीं मिलता है तो बेटी को तंग करते हैं, रिश्ता छोड़ देते हैं। उन नंगे और भिखारियों से कह रही हूँ कि जाकर मस्जिद के गेट पे जाके भीख मांगो। कभी तुम्हारे घर में, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, कभी कभी मेरी जबान पर, उनके घर में कभी बरकत नहीं होगी जो दूसरों की लड़कियों को सताते हैं, दूसरों की बेटियों के जहेज के नाम पर और उसके नाम पर तंग रखते हैं। उनके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जो बच्ची, जो बेटी सैयदा फातिमा का तरीका लेकर आई, उनके घर में बरकतें होती हैं। नबी फरमाते सला सला, पहले वो बात पूरी कर दूं। 3 लोग जन्नत में नहीं जाते। 3 लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। वो बात पूरी कर दूं, निकलना जाए। नंबर 1, टाइम देख लूं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। मौलाना शबीरुल्लाह का खुशी ना देखते फूल लुटा रहे हैं, मत पूछो। ओ 2 बज के मेरी मोबाइल घड़ी में 23 मिनट है, ज्यादा टाइम हो गया। चलो मैं सुनाई बोला जाए मगर गुलवारा बताया करो फजर की नमाज पढ़ो जी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इतना दे, मेरे मौला नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, पाक का सदका अता फरमा। हजरत वहाँ के उस्ताद लोग, आपसे तो बाद में मुलाकात हुई, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के कमेटी वाले बच्चे, इतनी अच्छी तरबियत है यार, दिल खुश हो गया कि वाकई जब दरख्त अच्छा होता है तो फल भी अच्छा होता है। वहाँ के लोग हजरत इतनी दूर से आए, मुझे समझेंगे मोहब्बत है। और ये नाज़िम लोग जब के निजामत करके चले जाते हैं, मगर ये कहते हैं अल्लाह ताला इनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाए, सबके इल्मों में बरकत है। ये हम सबकी तरफ से ये पैगाम। बात कहाँ चल रही थी? ध्यान रखो। नंबर 1, जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप को सताता, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 2, वो मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। नंबर 3, वो मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब वो हदीस जो घूम रही, सलासा ला यदखुलून जन्नत अल-अक़्क़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। 3 तो बात चली ना, 3 वो पूरी हो गई बात। 3 लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। दूसरे पे थोड़ा बोलूंगा। नंबर 2, दयूस। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बोलता हूँ इसको, समझाता हूँ। दयूस कौन है? गिरेबान में झांकना। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने पड़ी हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मुलाकातें कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियों का खाने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग इस्लाम के तरीके पर नहीं, गैरों के तरीके पर हो। इस्लाम को दागदार करता हो। और वो माँ बाप अपनी बेटियों से, उन पहनावे से, चालों चलन से राजी हैं तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस हैं और दयूस जन्नत में नहीं जाएंगे। अब देख लो भैया, इस गांव का नाम क्या है? मोहम्मद दीन होगा, मगर इस्तेमाल मोहम्मद डी होता। चलो लिखा भी ये मोहम्मद डी, मोहम्मद डी। तुम्हारे यहाँ शादी होती है नहीं?
ارے شادی نہیں ہوتی بچے کہاں سے آ رہے؟ شادی ہوتی ہے نا اللہ کے بندو، ارے بولتے نہیں ہاں نا، شادی ہوتی ہے. اب شادی اگر 50 لڑکی ہوں گی تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے، وہ گلے چرے ہوئے، وہ بال لٹکے ہوئے، بیوٹی پارلر سے چہرہ بنوا کے چٹیا کبھی ادھر وہ پھوٹا پڑا ہوگا اور دوپٹہ ایسے یہاں لٹکا ہوگا، یہاں 18 سال کی 20 سال کی بچی اس کا سینہ کھلا ہوگا. اس باپ سے پوچھو تھوڑی شرم و حیا غیرت تو ہونی چاہیے. سب سے پہلے بیٹی کا جسم کس نے دیکھا؟ باپ نے. بھائی سے پوچھو، چچا تاؤ خالو ماموں سے پوچھو. شادی میں موبائل ہاتھ میں نہیں لیا اور باپ وہ فیشنیلے کپڑے، شرارے خرارے، پلازو لاجو، کون سا لاجو یہ پہنے پھر رہی ہے. یہ لڑکیاں تو امریکہ سے آئی ہوں گی، انگلینڈ سے آئی ہوں گی، یورپ سے آئی ہوں گی، امسٹرڈم سے آئی ہوں گی، گلاسکو سے آئی ہوں گی، افریقہ پاکستان سے آئی ہوں گی. نہیں، ہماری تمہاری بہن بیٹیاں. کس کی ذمہ داری؟ مفتی صاحب آ کے دوپٹہ اڑائیں گے، پیر صاحب اڑائیں گے، امام صاحب اڑائیں گے؟ ماں باپ کی ذمہ داری. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ بچا رہا. ابا نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی، کچھ کرتی رہے بیٹی. چچا نے بھی، ماموں تاؤ خالو بھیا. ایک مرتبہ امام حسین پاک کی بہن کی طبیعت ناساز ہو گئی، جن کا نام سیدہ زینب. اللہ علی اصغر کی پھپھو، علی کی بیٹی، نبی کی نواسی، جو کربلا میں تھی، طبیعت ناساز ہو گئی. دوا لا کے بھی ٹھیک نہیں. پھر شوہر نے کہا چلو میرے ساتھ چل، حکیم کو دکھا کے دوا لے آئے. کہنے لگی نہیں میرے سر آپ کا ہوٹ سر آنکھوں پر، مگر میں غیر آدمی کے سامنے نہیں جاؤں. میرے حالات بتا کے نا تم دوا لے آنا. کہا زینب اسلام اتنی اجازت دیتا